السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی العظیم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ معزز محترم سامعین کرام، دینی اور اسلامی بھائیو، آج ہمارے سامنے حدیث نمبر 108 ہے، جس کا موضوع ہے اللہ کے اچھے اور خوش نصیب بندوں کی دو عظیم نشانیاں۔ اللہ ہمیں وہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے لیے ہم کوشش کریں کہ وہ نشانیاں جو اس حدیث کے اندر ہم بیان کریں گے، اللہ تعالی ہمارے اندر وہ چیز آ جائے۔ تو آج کا موضوع ہے اللہ رب العالمین کے اچھے اور خوش نصیب بندوں کی دو عظیم نشانیاں۔ راوی حدیث ابو صفوان عبداللہ بن بسر الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ۔ دو جملے ہیں حدیث کے اندر، اس کو یاد کیجئے گا، ہو سکتا ہے تکرار ہو جائے شرح میں، انشاءاللہ کچھ باتیں آپ لے کر جائیے۔ خیر الناس من طال عمرہ وحسن عملہ، تم لوگوں میں سب سے بہتر لوگ وہ ہیں جن کی عمر لمبی ہو اور عمل اچھا ہو۔ یہ بڑی سعادت مندی کی بات ہے، ایک آدمی نیک ہو اور اللہ نے اس کی عمر لمبی کر دی ہو، اس کی نیکیاں بڑھتی جائیں گی اور اللہ کا قرب حاصل کرتا ہو چلا جائے گا۔ شاعر کہتا ہے، بشر اعمال کر اچھے تیرے عقبا میں کام آئیں۔ بشر مانے انسان، بشر اعمال کر اچھے تیرے عقبا میں کام آئیں، وہاں جنت نہیں ملتی یہاں سے ساتھ جاتی ہے۔ یعنی نیکیاں کرو گے تو جنت ملے گی۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے شرط لگائی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور عمل صالح رہے گا تو جنت ملے گی، ورنہ کوئی نبی کا، پیغمبر کا بیٹا ہو، پیغمبر کی بیوی ہو، پیغمبر کا باپ ہو، ایمان اگر موجود نہیں ہے تو جنت نہیں پائے گا۔ بڑے اچھے انداز سے شاعر نے بات سمجھائی ہے، بشر اعمال کر اچھے تیرے عقبا میں کام آئیں، وہاں جنت نہیں ملتی یہاں سے ساتھ جاتی ہے۔ اعمال جائیں گے تو ساتھ اللہ تعالیٰ تمہارے پر رحم فرمائے گا، ایک بہانہ ہو جائے گا اللہ کی رحمت کا حاصل کرنے کا۔ اللہ کی رحمت ملے گی کب؟ جب اللہ کی رحمت کے لیے ہم کوشش کریں گے، اللہ سے رحمتوں کو مانگنے کی طلب کریں گے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اس حدیث سے متعلق بہت اہم باتیں پیش کی ہیں، اور اسی حدیث کا دوسرا جو ہے مفہوم، اسی حدیث کا مفہوم دوسری آیتوں میں قرآن میں موجود ہے، من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جو ہدایت جتنا زیادہ حاصل کرے گا اس کا فائدہ اس کو ملے گا۔ تو زندگی اگر اللہ نے دی ہے تو اس میں نیک عمل کا ہونا ضروری ہے، ورنہ آدمی اگر لمبی زندگی گزارتا ہے اور بد عمل ہے تو اس کے لیے لعنت بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے، اس کا عذاب بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، حساب دینا اس کا مشکل ہو جائے گا۔ تو جو آدمی نیکی کرے گا تو اس کا فائدہ اس کو ملے گا، اور جو برائی کرے گا اس کا وبال اس پر آئے گا۔ تو وہ انسان سب سے بہتر ہے جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل بھی اچھا ہو، کیونکہ عمر جتنا زیادہ لمبی ہوتی جائے گی اسی قدر اس کی نیکیاں بڑھتی چلی جائیں گی۔ وہ شہید والا واقعہ، اور جسے جو ہے بعد میں وفات پانے والے صحابی کا واقعہ بار بار ہم رمضان سے پہلے سنتے ہیں، تو حقیقت میں بہت بڑی نعمت ہے زندگی۔ جتنی زیادہ زندگی لمبی ہوگی اتنی نمازیں زیادہ ہوں گی، اتنی تلاوتیں زیادہ ہوں گی، اعمال زیادہ ہوں گے۔ کہتے ہیں طویل عمر اگر اطاعت میں ہو تو باعث فضیلت ہے۔ لمبی عمر اللہ کی عبادت میں گزارنے کی توفیق مل جائے تو بڑی سعادت مندی کی بات ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام و مرتبہ بڑھا دے گا، آخرت میں بھی اس کو درجہ ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن عمل کا اختیار انسان کو ہے۔ عمر ہماری کتنی ہے، کب تک زندہ رہیں گے، اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن عمل تو کر سکتے ہیں۔ لیکن آج انسان دنیاوی کاموں کو پیچھے نہیں کرتا لیکن آخرت کے کاموں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ دنیا کی ترقی اور اس کے اندر آگے بڑھنے کا جو جذبہ ہے اس کا کبھی ختم نہیں ہوتا، لیکن نیکیوں کا جذبہ انسان کا ختم ہو جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ طویل عمر اگر اطاعت میں ہو تو باعث فضیلت ہے، اور عمر اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن عمل کا اختیار انسان کو ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں بعض اعمال صالحہ ایسے ہیں جو انسان کی عمر کو بڑھا دیتے ہیں، اور سب سے زیادہ آج مسلمان اسی میں پیچھے ہیں، سب سے زیادہ اسی نیکی میں پیچھے جو نیکی ہماری عمر کو بڑھانے والی ہے۔ کوئی 40 کے بعد جا رہا ہے، کوئی 35 کے بعد جا رہا ہے، کوئی 45 کے بعد جا رہا ہے، کوئی ہے بھی زندہ بھی ہے تو بیماریوں میں گھرا ہوا کچھ کر نہیں پا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو نیکی ہماری عمر کو بڑھانے والی تھی آج سارے لوگ اس نیکی کے مخالف ہیں، کوئی وہ نیکی کرنا نہیں چاہتا ہے۔
وہ نیکی کون سی ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اس بات کو پسند کرے کہ اللہ اس کی روزی اور اس کی عمر بڑھا دے تو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرے۔ رشتہ داروں کو توڑنے کا سلسلہ کتنا ہمارے درمیان ہے، دوسروں سے بات چیت ہے، دوسروں سے تعلقات ہیں، لیکن اپنا جو نسب ہے، جو سگے بھائی اور بہنیں ہیں، اپنے جو تعلقات ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے قرآن میں ذکر کیا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھو، آج وہیں سب سے زیادہ خرابیاں ہیں، سب سے زیادہ اختلافات وہیں پہ، نفرتیں دعوتیں وہیں پہ، حسد اور بغض وہیں پہ۔ اللہ تعالی ہم کو اپنے دل کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ نیکی صلہ رحمی کی انسان کی عمر کو بڑھاتی ہے۔ ایک تو ویسے انسان کی عمر کم ہے، اوپر سے جو ہے صلہ رحمی کے خلاف رشتوں کو توڑنے کا معاملہ، بدسلوکی کا معاملہ ہمارے اندر زیادہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں صرف عمر لمبی ہونا یہ خیر نہیں ہے، صرف لمبی عمر پانا یہ خیر نہیں ہے، لمبی عمر کے ساتھ عمل صالح کا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح کہتے ہیں کافروں کی لمبی عمر، رزق اور صحت بظاہر بڑی اچھی چیز لگتی ہے کہ ایک کافر ہے لمبی عمر پا رہا ہے، اس کو تندرستی مل رہی ہے، اس کو بہت زیادہ کشادہ روزی مل رہی ہے، لیکن حقیقت میں اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے۔ کیا ہے؟ ڈھیل۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما، اگر مرنے سے پہلے توبہ نہیں ملی، مرنے سے پہلے ایمان نہیں ملا تو گویا اللہ نے ڈھیل دیا، اس کو پکڑے گا قیامت کے دن، کوئی چھڑا نہیں پائے گا۔ تو کافروں کو خوشحال دیکھو تو غم نہ کرو، کافروں کو بہت زیادہ مال و دولت والا دیکھو تو غم نہ کرو، یہ سوچو کہ اللہ نے ایمان دے کر ہمیں کتنا بڑا مالدار بنایا، ہدایت دے کر کتنا بڑا مالدار بنایا، ہم اللہ کو پہچاننے والے ہیں، کتنی بڑی نعمت ہے کہ پوری زندگی شکر ادا کرتے رہو، اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے ہمیں لا الہ الا اللہ کہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اسی طرح کہتے ہیں کہ دعا میں لمبی عمر کے ساتھ اطاعت کی شرط بھی ضروری ہے کہ اللہ ہمیں لمبی عمر دے لیکن نیکی کے ساتھ، لمبی عمر دے لیکن اطاعت کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ، کیونکہ اگر لمبی عمر ہو گئی اور گناہوں میں گزر رہی ہے لمبی عمر تو باعث عذاب ہے، گناہوں میں لمبی عمر کا ہونا، گزارنا، یہ باعث عذاب ہے۔ اسی طرح سے آج اس کی شرح دیکھ رہا تھا تو ایک بڑی اہم بات ملی، علامہ مناوی رحمہ اللہ نے بڑی اہم باتیں پیش کی ہیں، 4 جملے اس کی شرح میں انہوں نے بیان کیے ہیں، آپ اس کو سنیے گا، آپ اندازہ بھی لگائیے کہ آپ کس میں سے ہیں۔ آخر میں ابن عثیمین کی دعا انشاءاللہ ہم پیش کریں گے۔ نمبر 1، لمبی عمر اور نیک عمل، اللہ ہم سب کو اسی زمرے میں شامل فرما، لمبی عمر ہو اور نیک عمل ہو، یہ سب سے اچھا انسان ہے، نمبر 1۔ نمبر 2، لمبی عمر اور برا عمل، یہ بدنصیب انسان ہے، لمبی عمر ہے لیکن اس کا عمل برا ہے۔ اور تیسرا نمبر ہے مختصر عمر لیکن نیک عمل، یہ بھی اچھا انسان ہے لیکن درمیانی طبقے کا ہے، جس کی عمر لمبی اور عمل اچھا ہو وہ زیادہ بہتر ہے اس شخص سے جس کی عمر مختصر اور نیک عمل ہے۔ عمر مختصر ہے، عمل اچھا کرا لیکن زندگی لمبی نہیں ہے، وہ بھی بہتر ہے، لیکن وہ پہلے نمبر پہ ہے کون؟ جس کی عمر بھی لمبی اور عمل بھی اچھا ہو۔ اور سب سے برا شخص کون ہے؟ سب سے برا شخص چوتھے نمبر پر انہوں نے ذکر کیا، سب سے برا اور بدترین شخص وہ ہے جس کی عمر بھی مختصر ہو اور عمل بھی برا ہو، عمر بھی مختصر اور عمل بھی برا۔ تو یہ 4 کیٹیگری انہوں نے رکھی ہے۔ نمبر 1 لمبی عمر اور نیک عمل، پہلی پوزیشن اس کو ملے گی، لمبی عمر اور نیک عمل۔ نمبر 2 طویل عمر اور برا عمل، یہ بدترین شخص ہے، جس کی عمر تو لمبی ہے لیکن عمل جو ہے برا ہے، زندگی بھر برائی کرتا جا رہا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ مختصر عمر اور نیک عمل، یہ بھی خوش نصیب ہے لیکن اس سے کم خوش نصیب ہے جس کی عمر بھی لمبی ہو اور جس کا عمل بھی اچھا ہو۔ اور سب سے برا شخص وہ ہے مختصر عمر اور برا عمل، چھوٹی سی زندگی ملی لیکن اس میں بھی نیکی کی توفیق نہیں ملی، نیکیوں سے وہ زندگی خالی ہے۔ تو یہ 4 قسمیں انہوں نے بتا کر کے ایک تنبیہ کی ہے لوگوں کو کہ اپنے آپ کو دیکھو کس کیٹیگری میں تم آتے ہو۔ بھئی عمر تو بڑھا نہیں سکتے، آپ کے اختیار میں عمر کا زیادہ کرنا نہیں ہے، لیکن وہ نیکیاں کرو جس سے اللہ عمر بڑھاتا ہے، اور نیکی صلہ رحمی ہے، اور جو بھی عمر ہے اس میں نیکی کرنے کی توفیق اللہ سے مانگو۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے بڑی اچھی دعا کی ہے اس درس کے آخر میں، کہتے ہیں نسأل اللہ ان یجعلنا وإیاکم ممن طال عمرہ وحسن عملہ، اے اللہ تو ہم سب کو اپنے ان نیک بندوں میں شامل فرما لے جن کی عمریں لمبی ہوں اور جن کا عمل اچھا ہو۔ اس کے بعد کہتے ہیں وحسنت خاتمتہ، اور جس کا خاتمہ بالخیر ہو۔ پہلی دعا یہ کہ اللہ عمر لمبی دے اور عمل بھی اچھا کرنے کی توفیق دے، عمل صالح کی توفیق دے، اور خاتمہ اچھا ہو، وعافیتہ، اور ہمیں عافیت سے رکھ، تندرستی کے ساتھ اور اسی طرح سے خوشحالی کے ساتھ رکھ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو بھی جو زندگی تو نے دی ہے
اس کو نیکیوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرما، ہماری زندگیوں کو طویل کر لیکن عمل صالح کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، پرہیزگاری کے ساتھ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔